السلام علیکم ناظرین، کریں ہمدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کرسب سے۔ آج ہم بہت ہی اہم سوال کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے لوگوں کے سوال ہیں، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور لوگ جو ہے وہ غمگین ہیں۔ مختلف جگہوں پہ لوگ جا رہے ہیں یہ پریشانی حل کروانے کے لیے۔ یہ پریشانی یہ ہے کہ لوگوں کو اولاد کا مسئلہ ہے، ان کے پاس اولاد نہیں ہے، تو اسی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ سسرال میں پریشانی ہیں، کبھی کہیں پریشانی ہیں، شوہر کی طرف سے پریشانی ہیں، مائیں بہنیں ہماری بہت جو ہے وہ پریشان ہیں۔ تو ہم قاری صاحب سے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا اسلامی طریقہ پوچھیں گے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے، اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ اولاد ہو جاتی ہے لیکن وہ نافرمان ہوتی ہے۔ ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد بھی دے اور جو ہے وہ فرما بردار بھی ہو۔ آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبید صاحب، اولاد ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق بندے کے نیک اور بد ہونے سے نہیں۔ ایک بندہ کہے میرے پاس اولاد نہیں ہے، میں بہت نیک ہو جاؤں، اللہ اولاد دے گا؟ نہیں، بڑے بڑے کافر لوگ ہیں ان کے پاس بڑی اولاد ہے۔ اولاد اور دولت اللہ کی عطا ہے، جس کو جتنی چاہے جیسے چاہے وہ دے۔ اللہ بغیر حساب کے بھی دیتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے آگے التجا ہے، پراپر ہم التجا کریں۔ التجا کے راستے بتا دیے گئے ہیں کہ آپ دعا کریں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی سورہ انبیاء کے اندر 99 نمبر دعا ہے۔ اسی طرح اور بھی ایسے نیک پاک لوگ ہیں جن کی دعائیں ہیں۔ اب یہ ہے کہ سورہ انبیاء کے اندر 99 نمبر آیت کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا یہ نکال لیں، اور اسی طرح ربی حب لی من الصالحین، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک اور دعا ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ انہوں نے محراب میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ان کو حضرت صالح بیٹا عطا کیا۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے پاس قوم آئی تھی، انہوں نے کہا اے پیغمبر علیہ السلام ہمیں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بیٹے دے، باغوں میں پھل پیدا کر دے، نہروں میں پانی جاری کر دے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ ہم استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن بیٹھ کے ہم یہ کہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہم اندر سے دعا مانگیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور استغفار کریں، معافی اوریجنل مانگیں اس کے سامنے۔ تو ایک بار مانگنے سے بھی کافی ہو جائے گا، اور اپنا معاملہ گناہوں سے پاک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ بیٹے دے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مالوں سے، بیٹوں سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے بیٹے دے گا، یہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اور حضرت علی سے بھی سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ اسے بیٹے دے گا۔ تو اس بندے کو اللہ نے 12 بیٹوں سے نوازا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ صاف کریں، اور دوسرے نمبر پہ لگے رہیں۔ لوگ بہنیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، 2 دن مانگا، 3 دن مانگا، پھر ڈسٹرب ہو گئی، 2 سال مانگا، 4 سال، بس نہیں ہمارے نصیبوں میں اولاد ہے ہی نہیں۔ ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کو اس ایج میں اولاد دے رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ اب تو میرا سر بھی سفید ہو گیا، تو اب قوم کو میں کیا بتاؤں گا کہ مجھے اللہ اولاد دے گا اس ایج میں۔ تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ لگے رہنے والا شخص جو اللہ سے مانگتا رہتا ہے اللہ اسے نواز دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بڑھاپے میں دے گا، 5 سال بعد، 4 سال بعد، 2 سال بعد، ہو سکتا ہے اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ امید لگا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ پہ ہے، التجا کرنا ہمارا کام ہے، اولاد دینا پروردگار عالم کا کام ہے۔ بہت شکریہ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔